ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فإنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ اہل کتاب یہودی نصرانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں، ان کی نبوت کی سچائی کو، ان کے برحق نبی ہونے کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرے۔ یقیناً ایسے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل کے درس میں یہاں تک ہم نے گفتگو کی۔ دیکھیے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ کائنات کے سب سے بڑے جھوٹ میں سے ایک ہے۔ دنیا میں آدمی جیتے جی جہنم کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے، خود بھی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرتا ہے اس میں سے ایک ہے اللہ پر اور رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ نہ تو اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین نے کسی کو روزی، اولاد، برکت، یہ ساری چیزیں تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی۔ پھر بھی انسان کسی کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے، کسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، تو کسی کو اللہ رب العالمین کی جانب سے روزی اور اولاد تقسیم کرنے والا سمجھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ویسے ہی کوئی کھڑے ہو جائے، کہے کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، کیا کہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت واقع نہیں ہوگی حتیٰ، یہاں تک کہ یظہر، ظاہر ہو جائیں گے، ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے مکار، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب انسان اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے اور اس قسم کی دعویٰ کرنے کی شروعات کرنے لگے تو سمجھ جانا ہے کہ اب اس کا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا۔ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا کہ میں اللہ کی کیا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہ قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے، سب مرد ہیں، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ یہ مردوں اور عورتوں میں برابری کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے۔
تو مرد عورت برابر ہیں، ایک کانسیپٹ بہت پرانا ہے، تبھی تو اس عورت نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کی جانب سے رسول ہوں۔ پھر آپ دیکھیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اٹھتا رہا ہے۔ اب یہاں پر مرزا غلام محمد قادیانی سب نے پہلے نیکی کی، اچھائیاں دکھائی، ان کے اندر بڑی زبردست صلاحیتیں ہوتی تھیں، لوگ بالکل مدہوش ہو کر کے اس کی باتیں سنتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ بول رہے ہیں تو کوئی جادو ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ میں امام مہدی، پھر کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، پھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابھی ایک اور کم وقت کھڑا ہوا ہے، شکیل بن حنیف، نام سنے؟ دربھنگہ کا رہنے والا ہے، کہاں کا؟ دربھنگہ کا۔ وہ بولا کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو کہا کہ امام مہدی بہاری تھوڑی ہوں گے، امام مہدی بہاری ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے۔ تو کہا عربی زبان میں مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی، شہر، دربھنگہ بھی ایک شہر ہے۔ تو بولے اس کا نام تو محمد ہوگا، تمہارا نام تو شکیل ہے، اور اس کم بخت کو اپنا شکیل بھی بولے تو سکیل بولتا ہے، سکیل۔ تم نے میرا نام محمد شکیل ہے، بولا اچھا محمد اب بڑھ گیا ہے، ایکسٹرا آ گیا محمد۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نام میرے نام کی طرح ہوگا، اس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کی طرح ہوگا، اس کی امی کا نام میرے امی کے نام کی طرح ہوگا۔ تمہارے ابا کا نام تو حنیف ہے، عبداللہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کہ عبداللہ مطلب اللہ کی عبادت کرنے والا، میرے ابا بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آمینہ مطلب امن و سکون سے رہنے والی، میری امی بہت شانت سوبھاؤ کی ہے۔ ایسا تعویل اور تفسیر کر کے بدل کر کے اب وہ امام مہدی بن گیا، چاہے دربھنگہ کا، چھپا ہوا ہے مہاراشٹر میں جا کے، اورنگ آباد میں 3-4 جگہ لات جوتے پڑے ہیں، لیکن ابھی بھی ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے حیدرآباد میں اس کا ایک چیلا پکڑا گیا۔ بھائی اس کے تبلیغ کرنے کے لیے بھی لوگ ہیں جو گھر گھر گاؤں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے طرف سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، شکیل بن حنیف کے ہاتھ میں بیعت کرو، وہ امام مہدی ہے۔ اس کو پکڑ کے کسی شیعہ امام باڑہ میں گھسا دو، شیعہ لوگ اس کو کوٹ کے ختم کر دیں گے، اس لیے کہ شیعہ لوگ کا عقیدہ ہے کہ آخری امام مہدی شیعہ ہوں گے، ان کا عقیدہ ہے وہ شیعہ ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے نسل سے ہوں گے، سید ہوں گے، حضرت حسن یا حضرت حسین کے اولاد سے ہوں گے۔ تو کہاں سے آ گیا پیچھے بھائی ہمارے عقیدے میں ٹانگ اڑانے والا؟ شیعہ لوگ اسی کوٹ کر کے رکھیں گے۔ اچھا ایسے لوگوں کو ماننے والے بھی مل جائیں گے، اس کے مبلغ بھی مل جائیں گے۔ ابھی قادیانی کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ لندن میں رہتا ہے، اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کے قرآن پڑھ لے نہیں آتا ہے اس کو، وہ قادیانی لوگ کا ہیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی بیٹے تھے سب بچپن میں انتقال کر گئے، تو رجال کہا جاتا ہے جوان مرد کو، تو اس کے والد نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آخری رسول ہے۔ تو جب آخری رسول ہے تو ان کے بعد کوئی اگر رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ پر جھوٹ بھی باندھتا ہے،
اللہ کی آیت کا انکار بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب تاریخ یہ بتلاتی ہے جو انسان اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ کے نتیجے میں قادیانی سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی خود جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کبھی سدھرتا نہیں ہے۔ شکیل بن حنیف جو بھی گھوم رہا ہے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اس کے چیلے کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن چونکہ اس نے خود اللہ پر جھوٹ باندھا اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ بدعتی مولوی کو جلدی ہدایت نہیں ملتی ہے، بھلے عوام کو مل جائے، کیونکہ عوام تو جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا جو واقعات ہیں، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات ان کے ساتھ ہیں بڑے عجیب اور بڑے دلچسپ ہیں۔ ان کے ڈیبیٹس بڑا عجیب ہوتا تھا۔ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو میرا نام ہے احمد۔ خاندانی وجہ سے لوگ ان کو مرزا بولتے ہیں۔ مرزا اصل میں فارسی لفظ ہے، میر اور زا سے۔ میر مطلب ہوتا ہے سردار، میر کارواں جسے کہا جاتا ہے، سپہ سالار۔ تو مرزا مطلب ہوتا ہے سید کا فارسی ورڈ ہے یہ، سردار۔ قادیان میں رہتا ہوں اس لیے میرا نام ہے قادیانی، میرا اصل نام کیا ہے؟ احمد۔ تو مرزا، اچھا غلام کیوں کہتے ہیں؟ جب میں بچہ تھا تو عربی میں غلام بچے کو کہتے ہیں، لوگ ان کو بچہ سے غلام آ گیا، تو مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اصل نام میرا کیا ہے؟ احمد، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ میں مولانا فارغ ہوا اس لیے لوگ مجھ کو بولتے ہیں مولانا۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، پورے ہندوستان میں لوگ میری تعریف کرتے ہیں، اور امرتسر کا رہنے والا ہوں اس لیے امرتسری۔ بچا کیا بچا؟ اللہ۔ میں تجھ کو تو نبی بنایا ہی نہیں، تو بیچارہ بھاگ کھڑا وہاں سے، بولے میں اللہ ہوں اور میں تو تجھ کو نبی بنایا نہیں۔ ایک مرتبہ غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ ڈرامہ کیا اپنے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، زبردست ڈرامہ کیا، ناٹک واٹک کر کے پبلک کو دکھایا روڈ میں۔ دوسرے دن مولانا ثناء اللہ مرسلی بھی ایک ناٹک لائے، ڈرامہ کیے۔ اب مولوی لوگ فتویٰ دیں گے کہ کیا ڈرامہ دکھا رہے ہو، جیسے اب کہہ رہے نا جیسی بھینس ویسی لاٹھی ہوتی ہے، جیسی بیماری ویسا علاج۔ تو مولانا ثناء اللہ مرسلی بھی ایک ڈرامہ کیے، ایک آدمی کالا کپڑا پہن کر کے یا کالا پلاسٹک کا کپڑا پہن کر کے پریشان ہے، البتہ اللہ تو نے اتنے سارے نبی بھیجے، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، میں آج ابلیس اگر ایک نبی بھیج دیا تو اس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ناٹک میں دکھا رہے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، کس کا نبی ہے؟ ابلیس کا نبی۔ اتنا سب کچھ ہونے تو مر گئے، ہدایت پر نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر جب ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے ان لوگوں سے جن لوگوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جس کو تم اپنے شریک سمجھا کرتے تھے۔ قیامت کے دن جتنے بھی مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا
کہ جن لوگوں کو تم لوگ میرے علاوہ پکارتے تھے، عبادت کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سب کہاں ہیں آج؟ لاؤ تو صحیح، لاؤ میرے سامنے کھڑا کرو، کہاں چلے گئے؟ خدا کا دعویٰ کرنے والے، معبود ہونے کا دعویٰ کرنے والے، رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے، جی میں رب ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، مجھ سے مانگو، میرے ہی ذریعے سب کچھ ہوگا۔ دنیا میں دو قسم کے معبود پیدا ہوئے، ایک جس نے کہا کہ میں رب ہوں، خود رب ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرا جس کو لوگوں نے رب بنا لیا، وہ بیچارہ کبھی بولا بھی نہیں تھا کہ میں رب ہوں۔ فارسی میں کہتے ہیں پیراں نمی پرند مریداں می پرانند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ اڑا دیتے ہیں۔ تو اکثر دیکھیں گے جن کو لوگوں نے رب بنا رکھا ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں، ماننے والوں نے اس کو رب بنا لیا۔ ویسے ہی دوسرے قسم کے جو دنیا میں معبود پیدا ہوئے، وہ ہے جس نے کہا کہ میں رب ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے جس نے جھگڑا کیا، کہا میں رب ہوں۔ فرعون نے کہا میں رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اسی طرح دوسرے بہت سارے لوگوں نے کہا میں رب ہوں، یا کہا میرے اندر رب ہے نا۔ ویسے ہی جن کو لوگوں نے رب بنا دیا، یہ سب اللہ کے مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ان مرید لوگوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے پیر صاحب لوگ، تمہارے شرکاء جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے، مدد کے لیے دعائی کیا کرتے تھے، علاج نہیں ہوتا تھا تو ان کی درگاہوں پر جا کر کے ماتھا پیٹتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے یہاں جا کر کے یہ منت مانگتے تھے کہ ہم 10 لوگ، 20 لوگ، 5 لوگ، 2 لوگ، 1 لوگ کو کھانا کھلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے۔ وہ سارے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین۔ اب ان مشرکوں سے جب سوال ہوگا تو یہ مشرکین وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، یہ مشرکین وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ثم لم تكن فتنتهم، تو ان مشرکین کے فتنے کا انجام نہیں ہوگا مگر الا ان قالوا، وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ما كنا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ کیا کہیں گے؟ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر، دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، یہ کیسے اپنے بارے میں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ ان لوگوں نے کر رکھا تھا وہ ساری چیزیں آج ان سے اوجھل ہو گئیں، گم ہو گئی۔ قیامت کے دن کے جو مرحلے بتائے گئے ہیں اس میں مشرکین کا 2 پارٹ ہے، ایک جہنم جانے سے پہلے، ایک جہنم جانے سے بعد۔ جہنم جانے سے پہلے مشرک لوگ انکار کریں گے کہ ہم شرک کرتے تھے، نہیں ہم لوگ شرک نہیں کرتے تھے۔ تب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر دے گا، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو انسان کہے گا کس سے؟ اپنے ہاتھ سے، پیر سے، لم شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو اس کا جسم کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم سے بلوایا اس رب نے جس نے دنیا کے ہر چیز سے بلوا دیا۔ ہر چیز سے بلوا دینے کا مطلب
دنیا کا ہر ذرہ قیامت کے دن گواہ ہوگا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو جب اتارا گیا تھا تو بالکل دودھ کی طرح سفید تھا. پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے کالا پڑتا چلا گیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی صلاحیت دے گا. اور روایت کے مطابق اس کو آنکھیں عطا کرے گا، بولنے کی صلاحیت دے گا، اور وہ پتھر بولے گا. کیا کہ کس کس انسان نے حج اور عمرہ کے وقت اس کو بوسہ لیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موقع نصیب فرمائے. تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رسول سے بلوائے گا. پھر کہا گیا جب اذان دو تو تھوڑی بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ تمہاری آوازیں جہاں سے بھی ہو کر گزریں گی وہاں کا ہر پتھر، ہر پیڑ، ہر مخلوق قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنیں گے. تو انسان کا جسم کیا کہے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ مجھ سے بلوایا اس اللہ نے جس نے سب سے بلوایا. اب جب سب نے کہہ دیا تو ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ تو ہم بھی مجبور ہیں بولنے کے لیے. تو پھر اللہ رب العالمین نے پہلی چیز تو بتائی جہنم میں جانے سے پہلے. آدمی خود انکار کرے، پھر جب جہنم جائے گا تب پھر پریشان ہو جائے گا. اس کی دو باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی. ایک سورہ قاف میں اللہ نے کیا کہا؟ جہنمی شیطان کو گالی دیں گے، ابلیس کو برا بھلا کہیں گے، اور ابلیس کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ یہ کمبخت ہم لوگ کو گمراہ کر رہا تھا، ہم لوگ تھوڑی گمراہ ہو رہے تھے، یہی بیماری کا جگہ ہے، یہی خبیث تھا، ہم لوگ کو بگاڑ رہا تھا. تو ابلیس کہے گا میں کیوں بگاڑوں؟ تم ہی خود بگڑے ہوئے تھے، تمہیں میری ضرورت ہی کیا تھی؟ تم تو خود ہی بگڑے ہوئے تھے. پھر انسان ابلیس سے جھگڑا کرے گا. انسان کیا کرے گا؟ ابلیس سے جھگڑا کرے گا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میرے پاس جھگڑا مت کرو، بھاگو یہاں سے، میں نے تو پہلے ہی تمہیں وعید سنا دی تھی کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے. اب جھگڑا کر کے کیا فائدہ؟ دوسری کیفیت کیا ہے جہنم کی کے اندر کی؟ جہنمی دعا کریں گے. دنیا میں تو کم وقت ہمارا دعا کیا نہیں، جہنم میں جا کر دعا کریں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. 22ویں پارے میں ہے اللہ نے فرمایا اليوم کیا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جب جہنمیوں کو پلٹ پلٹ کر کے جلایا جائے گا تو جہنمی کہیں گے کہ کاش اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، کاش اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان لیے ہوتے. اس کے بعد یہ دعا کرے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے سرداروں کی بات مانی تھی، وہ جو کہتے تھے ہم مان لیتے تھے. فاضلونا السبیل، تو ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. پھر دعا کر کے کہیں گے اللہ ہمیں تو عذاب ہو رہی ہے، جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے ان کو ڈبل عذاب دے. وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت نازل کر. یہاں پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے چوم رہا ہے، پیر پکڑ کے چوم رہا ہے. ہاں پیر صاحب کو لے کے انسان اتنا پریشان. ان کے یہاں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
کہ ان کے جو پیر کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، ایک دم لمبی کچھ ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں، کلمہ نہیں معلوم، درود شریف نہیں معلوم، ان پیروں کا حال یہ ہے کہ لوگ ہاتھ پیر چومتے ہیں ان کے، تو جن کو دو چار بات آتی ہے شور شرابہ کر لیتے ہیں تقریر وقریب، ہاشمی میاں جیسے لوگ، ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کبھی کبھی سوچیں کہ اتنا آدمی پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشمی میاں کا جب جلسہ ہوتا ہے، یا احمد نقشبندی کا جب جلسہ ہوتا ہے، یا یہ فاروق رضوی جب تقریر کرتا ہے، یہ سارے خبیث قسم کے لوگ، اتنے سارے لوگ آ کر کے بھاڑے پر آتے ہیں، کس چیز آتے سبحان اللہ کہنے کے لیے آتے کہاں سے ہیں؟ اور آ کے وہ صرف وہابیوں کو حدیثوں کو گالی دیتے ہیں، لوگ اچھل کر کے اسپرنگ پہ بیٹھے ہوئے اچھل کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں، جہنم چلے جاتے ہیں۔ تو لوگ کتنا لوٹتے ہیں پبلک کو، جو نارمل جسے کچھ نہیں آتا ان کا یہ حال ہے، تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو یہاں پر قیامت کے دن پیر صاحب جس کا پیر پکڑ کے چومتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ تم پر ڈبل عذاب نازل کر اور زبردست والی لعنت نازل کر۔ اسی طرح سے ایک اور حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیان کی، یوم یعض الظالم یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا، کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اور کو نہ ملایا ہوتا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا شرک، نبی کے ساتھ کسی اور کو ملانا تقلید، نبی کے ساتھ کسی اور کو ملانا تقلید۔ تو صاف الفاظ میں کہیں گے یا لیتنی متخذت فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کی تقلید نہیں کیا ہوتا تو آج میں اس گڈھے میں نہیں پڑا ہوتا۔ ایک اور جگہ ہے کہ جہنمی کہیں گے اللہ ہمارے پیروں کو لاؤ، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو لات ماریں گے، تحت اقدامنا پیر کے نیچے سے کچھ لیں گے، مطلب کیا ہے؟ ہم ان کو ابھی لات چوم رہا ہے، اس دن لات مارے گا، ہاں اس دن لات مارے گا۔ تو یہ جہنمی ہے جو شرک کر کے تقلید کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو کیسے یہ لوگ جو باتیں دنیا میں کہہ رہے تھے اس سے خود ہی پلٹ گئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، اس بات سے کہ وہ آپ کی باتیں سمجھ جائیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے، بھاری پن ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اگر یہ اس دنیا میں ساری نشانیوں کو دیکھ لیں، جنت جہنم بھی دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جو جب وہ آپ کے پاس آئیں گے، يُجَادِلُونَكَ، آپ سے جھگڑا کریں گے، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ سب تو پرانے قصے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا میں جتنے ڈیبیٹس ہوئے ہیں اس ڈیبیٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جس سے ڈیبیٹ ہوا وہ کبھی نہیں سدھرا۔ کون سدھرے؟ پبلک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آدمی خود سے جھوٹ بولے شریعت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، خود جانتے بوجھتے جھوٹ بولے، انجانے میں بولتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو انجانے میں جھوٹ بولے، اللہ نے کہا کہ وہ کتنی بھی آپ کی باتیں سنیں، ان کے دل میں پردہ ہے، کان میں بوجھ ہے،
کیوں کہا اللہ رب العالمین؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول کر ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے محروم کر دیا۔ اب دیکھیں، جو بھی آدمی آتا ہے ڈبیٹ میں ساری باتیں سنتا ہے، سن لینے کے بعد مان لیتا ہے؟ نہیں مانتا۔ حتیٰ اذا جاؤکا، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یجادلوکا، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں الٹا۔ دیکھیے جو جاہل ہے اس کا تو علاج ہے، وہ ہدایت مل سکتی ہے۔ جیسے کیرلا کا ایک پادری تھا، کیرلا کا پادری تھا، اس نے، وہ جاہل ہی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کچھ، اس کو لگا کہ ہم آشیرواد دیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آشیرواد دیجیے، تو اس نے آشیرواد دیا، جہاں تو 100 سال جیے گا۔ اگلے دن مر گیا ہوا۔ ہاں، پھر ایک آدمی اس کے پاس گیا، جا کر کے اس سے آشیرواد لیا، کہا جا تو پردھان منتری بنے گا پھر سے۔ بم سے اڑ گیا کچھ دن بعد۔ کون تھا معلوم ہوا؟ راجیو گاندھی۔ راجیو گاندھی کو کیرلا کے اس پادری نے آشیرواد دیا تھا۔ اچھا، عیسائیوں کے یہاں سنے ہیں سر پر پیر رکھ کر کے آشیرواد دیتے ہیں، سر پر ان کے جو پادری ہوتا ہے پیر رکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا سچ ہے، ایسے سنے ہیں۔ تو اچھا، جو پادری نے اس پادری نے خود لکھا تھا، میں نے راہل گاندھی، راجیو گاندھی کو آشیرواد دیا کہ تو خود سے پردھان منتری بنے گا، لمبے سمے تک رہے گا۔ اور کچھ دن کے بعد یہ بم سے اڑ گیا، مر مرا گیا بیچارہ۔ تو اس کو بڑا ڈاؤٹ ہوا کہ یار میں جو آشیرواد دے رہا ہوں کام کیوں نہیں کر رہا ہے، الٹا کیسے پڑ رہا ہے؟ تب اس نے دھیان دیا، غور و فکر کیا، مطالعہ کیا، اور وہ مسلمان ہوا۔ پھر اس نے خود ہی کتاب لکھی، اور کتاب کا نام ہے اور صلیب ٹوٹ گئی۔ صلیب کسے کہتے ہیں؟ کراس ٹوٹ گیا نا، وہ مسلمان ہو گیا تو۔ اور اس کا ایک کتاب اور آیا تھا، ایک خدا انسان بن گیا۔ اب تک تو خدا بنا ہوا تھا، وہ آشیرواد دے رہا تھا، انسان بن گیا۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک خدا انسان بن گیا۔ اس کتاب میں یہ سارے واقعے انہوں نے خود لکھا کہ میں اس کا مسلمان ہوں۔ تو جاہل ہے، اس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا، انجانے میں کہے جا رہا تو اسے ہدایت ملی۔ لیکن وہ سارے پادری جو ڈیبیٹ کر کر کے ہار کے جاتے ہیں، ڈیبیٹ کر کے ہار کے جاتے ہیں، کبھی وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ جیسے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتا تھا عیسائیوں کا، کسی نے کبھی نہیں مانا۔ ایک پادری آیا، کہا کہ ارے تمہارے نبی کی کیا حیثیت ہے، ان کے نواسے کو جب شہید کیا گیا تو تمہارے نبی نے تو مدد ہی نہیں کی، شہید ہو گیا تمہارا نواسا۔ بولے ہاں بات تو صحیح ہے، جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول اللہ کے پاس گئے، کہے کہ میرے نواسے کو بچا لو، تو اللہ رونے لگے، کہے کہ جب میرا بیٹا عیسیٰ کو شہید کر رہے تھے میں نہیں بچا سکا، تب تمہارے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ اور بیچارہ پریشان ہو گیا، بھاگا وہاں سے۔ یہ دلی میں ڈیبیٹ ہوا۔ پھر ایک جگہ وہ ایک مناظرے میں تسلیس میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، تو بحث ہو رہی تھی بہت لمبی چوڑی، تو لمبی چوڑی تقریر کی، تو کچھ دیر وہ بیچارے، اب ایسا لگا کہ اب مولوی صاحب ہار جائیں گے، مولوی صاحب تو مولوی صاحب تھے، وہ گئے کچھ دن ہاتھ باندھ دیر مائک پر کھڑے رہے کچھ دیر تک، سب مسلمانوں کو لگا مروایا، مولوی صاحب آج ہار کے جائیں گے، تو بیچارہ رونے لگے مولانا۔ تو بولے کیا ہوا؟ بولے اللہ مر گیا، دنیا کو کون بچائے گا؟ تو بولے کیا مطلب؟ بولے تم ہی نہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اللہ ہیں، تو اللہ مر گیا، دنیا کو کون بچائے گا؟ یار پھر پریشان ہو گئے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کرتے ہیں اسے وہیں سے اٹھا کر کے لائے، یہ سب پرانے مولانا عبدالعزیز محدث کیا کہتے ہیں، محدث رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، سلام اللہ نصیر رحمۃ اللہ، یہ لوگ جو ڈیبیٹس کر رکھے ہیں نا، اسی سے یہ سارے پنچ لائن انہوں نے کوٹ کیا ہے، کوئی نئی چیز نہیں، وہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تو مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو محدث تھے دلی کے، ان کا یہ جملہ ہے، وہ روئے، کہا کیوں رو رہے؟ بولے اللہ مر گیا، اب دنیا کو کون بچائے گا؟ بولے یہ کون سی بات ہے؟ تم ہی نہ بولے عیسیٰ اللہ ہے، وہ مر گیا تو دنیا کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو بولے یہ مولوی صاحب آخری اوور میں چھکا مارے،
میں